لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں ہے، اور وہ حدیث بہت بیان ہوتی ہے ہمارے ممبر سے، لیکن آج اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے خواب دیکھا، یا حضور کے گھر کے کسی فرد نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے۔ کہیں پر حدیث میں عباس نامزد ہے اور کہیں پر حضرت عباس کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور کے کسی گھر کے فرد نے دیکھا، خواب دیکھنے والے کا نام نہیں ہے، لیکن بہرحال امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ حضرت عباس تھے۔ ایک بات، انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ ابو لہب کون ہے جانتے؟ ابو لہب سرٹیفائی کافر کا نام ابو لہب ہے۔ آسان کروں اپنی زبان میں، سند یافتہ کافر کا نام ابو لہب ہے۔ آپ کسی کافر کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کفر پہ مرا، حالانکہ ظاہری حال کا اعتبار ہے، ظاہر میں وہ جس چیز پہ مرا اس کو وہی کہیں گے، ہے نا۔ لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ممکن ہے مرتے مرتے توفیق ہو گئی ہو اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لیکن ابو لہب ایسا کافر ہے کہ جس کے کفر پر پوری قرآن کی ایک سورت گواہ ہے، تبت یدا ابی لہب، اور پھر اس کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کے جہنمی ہونے پر قرآن گواہ ہے۔ اس ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا او ابو لہب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں، نبی سے دشمنی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور مجھے اپنی انگلی کو چوسنے کا موقع ملتا ہے، جس سے مجھے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے اور میں چوس کر کے راحت پاتا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ میں نے مفہوم پیش کیا حدیث پاک کا۔ اللہ اکبر! اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو لہب کو یہ جو انگلی چوسنے پر جہنم میں جو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، جہنم کے اندر ٹھنڈا پانی نہیں ہے، لیکن جہنم میں ہفتے میں ایک روز نہیں ملتا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے ابو لہب پر، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جمعہ تو سید الایام ہے، پیر کو کیوں دیتا ہے؟ وہ چوستا ہے تو پیر کو دیتا ہے، اور وہ ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اس کو تھوڑی راحت ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمینہ کے لال کی، میرے اور آپ کی آقا کی ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز صعیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، نبی کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان فرما دیا۔ اللہ اکبر! لیکن ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی، بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی۔ جب نبی کو بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم میں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے۔ جو میرے نبی کو نبی اور محبوب خدا کو محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے، اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ کافر کو کسی عمل پر انعام نہیں ملتا، لیکن نبی کی ولادت کی خوشی کرنے پر اس کو انعام مل رہا ہے۔ لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے، خواب سے دلیل لی جا رہی ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، خواب کو کیسے دلیل بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلی چیز
کیا یہ اصول آج آپ کو پتا چلا ہے کہ خواب کو کیوں دلیل بنا رہے؟ یہ اصول امام المحدثین امام بخاری کو نہیں پتا تھا. امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ خواب دلیل نہیں بن سکتے. میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بن سکتا، لیکن جس خواب کو صحابی دیکھے اور صحابی دیکھ کر اس کو بیان کرے تو اب وہ خواب نہ رہ گیا. توجہ آپ کی، صحابی جب خواب دیکھ کر خواب کو بیان کرتا ہے تب وہ خواب نہیں رہ گیا بلکہ اب وہ حدیث ہو گئی. اس لیے کہ اگر وہ قابل اعتبار نہ تھا تو صحابی اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن صحابی نے خواب دیکھ کر اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ حدیث ہو گیا. اس لیے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے اور جو صحابی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے. تو اب عباس نے کیا دیکھا یہ عباس جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ عباس جو صحابی رسول ہے انہوں نے بیان کیا، تب ان کا بیان کرنا یہ بھی حدیث ہو گیا، یہ بھی حدیث ہو گیا. اور پھر اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ. ابو لہب جیسے کافر کو فائدہ مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے. اس لیے تم بھی میلاد مناؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ میلاد کیا ہے، حضور کی آمد کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میلاد منانے والوں کو کیسا انعام دیا. اب بات آگے نہیں بڑھاتا، سمیٹ رہا ہوں. کیسا انعام دیا، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام حضرت عباس کے گھر آئے تو عباس ابن عبد المطلب حضور کی میلاد بیان کر رہے تھے. جب حضور تشریف لائے تو عباس کھڑے ہو گئے. سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا آقا آپ کا میلاد بیان کر رہا تھا. حضور فرماتے چچا تم پر اور تمہاری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی. جو حضور کی میلاد بیان کرے حضور کہتے ہیں شفاعت حلال ہو گئی. پھر یہ جلوس کیوں نکلتا ہے، جھنڈے کیوں لگتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جبریل نے ایک جھنڈا کعبے پہ لگایا اور ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا. اور ایک حدیث تو یہ کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا. یہ جھنڈا کیوں لگ رہا ہے؟ پرچم کب لہرائے جاتے ہیں؟ خوشی کے دن. 15 اگست کے دن ہمارے یہاں جھنڈا کیوں لہرتا ہے؟ خوشی کا دن ہے. ملک کو آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہرایا جاتا ہے. کائنات کفر سے آزاد ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا پرچم لہرایا جاتا ہے. یہ سب حدیث میں ہے موجود. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ آئیے بیٹھیے گفتگو کیجئے. قرآن میں میلاد کا ذکر ہے، حضور کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ میں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں میلاد النبی کے دن مکے میں تھا اور اس دور میں یعنی آج سے تقریباً 3 صدیاں پہلے کم و بیش، فرماتے میں مکے میں تھا اور مکہ کعبے سے لے کر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ قندیلیں لے کر کے جلوس نکلا کرتا تھا. اس جلوس میں میں بھی شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سروں سے لے کے آسمان تک نور کی قندیل تھی، روشنی ہی روشنی تھی. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ منظر میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی وہاں بھی جلوس نکلتا تھا. جب وہاں پر 1924 سے پہلے تک کے وہاں بھی جلوس نکلتا تھا. عرب میں پوری دنیا میں عاشقان رسول حضور کا میلاد مناتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی آمد کی خوشی نسبت کی بنیاد پر ہے. لیکن ایک بات اینڈ کی پہ جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں، آپ جھنڈا تو لگائیں گے، آپ لائٹنگ تو لگائیں گے، آپ میلاد تو پڑھیں گے، لیکن حضور جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اگر وہ مقصد آپ نے بھول گئے، اللہ اللہ جلوس میں شریک ہو رہے ہیں لیکن اس دن بھی آپ نماز ترک کر رہے ہیں. ہاں ہاں گھر پہ پرچم تو لہرا رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں. ہاں ہاں آپ گلی تو سجا رہے ہیں لیکن اللہ اکبر عورتوں پہ بدنظری کر رہے ہیں. تو اس سے حضور کا دل خوش نہیں ہوگا بلکہ حضور کا دل غمگین ہوگا. کیوں غمگین ہوگا؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے. حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ 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 کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیا جائے، گمراہ انسانوں کو
ہدایت کا نور عطا کیا جائے، ایمان کی روشنی عطا کی جائے، ایمان کی رمق عطا کی جائے، گمراہی اور گناہ کے دلدل میں دھسے ہوئے انسانوں کو تقوی کی راہ کا مسافر بنا دیا جائے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، جلوس میں میری قوم کے جوان نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اس کے بعد ان کی جب پرسنل زندگی دیکھو، پرسنل لائف دیکھو، تو کیا نظر آتا ہے کہ پرسنل زندگی کے اندر وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ پاپ کر رہے ہیں، کہیں چوری کرتے نظر آتے ہیں، کہیں زنا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں کسی کو قتل کرتے نظر آتے ہیں، کہیں نشے اور شراب کی لعنت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، صرف ایک دن کے میلادی مت بنو، بلکہ پوری زندگی کے میلادی بنو۔ اور پوری زندگی کا میلادی کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے، کیونکہ میرے آقا نے بتایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو پھر حضور نے بتا دیا اب اس کو حرام مانو۔ لیکن افسوس، مسلم محلوں کے اندر نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، مسلم محلوں کے اندر نشے کی لعنت عام ہوتی جا رہی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کی لعنت میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زیادہ نہیں ایک روایت پڑھتا ہوں، لیکن آپ کی عبرت کے لیے کاش میرے وہ جوانوں تک میری بات پہنچ جائے۔ افسوس صد افسوس، جب کسی معاشرے کے اندر نشہ اور زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اس بستی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے چہروں کو سور اور بندر کی طرح کرنے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس وقت فرشتوں نے معروضہ پیش کیا کہ تو اس کو اپنا زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد بپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تو اللہ نے آدم کو تو بنا دیا یہ کہہ کر انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دور میں ان فرشتوں سے فرمایا تمہیں اپنے تقوی پہ بڑا ناز ہے، تمہیں اپنی تسبیح و تہلیل پہ بڑا ناز ہے، ایک کام کرو کہ تم میں کے 2 فرشتے مجھے دو تاکہ میں ان کو زمین پر بھیجوں اور ان کا امتحان لوں کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے، ان لوگ آپ کو پتا چلے کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے۔ حالانکہ اس روایت پر بڑی جرح کی گئی ہے، اس کو اسرائیلیات میں شمار کیا گیا ہے، لیکن صرف عبرت کے لیے پڑھ رہا ہوں اور میں نے اس کی حیثیت آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حالانکہ علامہ ابن حجر نے بھی اس کو لکھا ہے، صاحب نعیمی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور بھی کئی جگہ پر بہت کثرت سے کتابوں میں یہ آئی ہے، اس لیے صرف عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ کچھ لوگوں نے اس کا شمار اسرائیلیات میں کیا ہے اور اس کی سند پر بھی جرح کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو کہا، 2 فرشتے تو فرشتوں کا کہ تم میں سے 2 فرشتے چن کر کے دو۔ دھیان دینا، اپنے تقوی پہ ناز کر کے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا۔ اگر اللہ کسی سے امتحان لے اور اللہ مدد نہ کرے تو پھر آپ کو گناہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔